يأكله الفقراء ذوي القربى فيه ويقدمون ولا يدفع إلى أغنيائهم. وقال الشافعي رحمه الله لهم يستوي فيه غنيهم وفقيرهم ويقسم بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الخمس فيقسم على 3 أسهم، سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. یہ جو خمس نکالا جاتا ہے مال غنیمت میں سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس کے 5 حصے ہوتے تھے، ایک آپ کا، ایک آپ کے رشتہ داروں کا، اور ایک یتامہ کا، ایک مساکین کا، ایک مسافروں کا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرما جانے کے بعد اب 3 حصے کیے جائیں گے۔ آپ کا اور آپ کے رشتہ داروں کا حصہ ساقط ہو چکا، اب یتیموں کا، مساکین کا اور مسافروں کا ہوگا۔ اور آپ کے رشتہ داروں میں سے جو غنی ہوں گے وہ تو ساقط ہی رہیں گے، البتہ جو فقیر ہوں گے یعنی کہ غریب ہوں گے وہ فقراء والی فہرست میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ان کو دیتے ہوئے مقدم رکھا جائے گا ان کی عزت اور احترام کے پیش نظر۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے ان کے فقراء کو دیا جائے گا ویسے اولیاء کو بھی دیا جائے گا۔ اور للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت عورتوں کو 1 حصہ، مردوں کو 2 حصے۔ اور یہ جو ہے بنو ہاشم کے، اس کے اندر جو ہے اسلم کے رشتہ داروں میں جو ہے نا، یہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب داخل ہوں گے بس، اور اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ باقی فقراء اور اغنیاء دونوں کو دیا جائے گا۔ امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ ولد القربہ، رشتہ داروں کو دیا جائے، اس میں ذکر نہیں ہے کہ غنی ہو یا فقیر ہو، اس لیے دونوں کو دیا جائے گا۔ مولانا صاحب احناف کی دلیل، ہماری دلیل یہ ہے، دیکھیں خلفائے راشدین جو ہے وہ مال غنیمت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، یتامہ، مساکین اور مسافر۔ تو ہماری رہنمائی کے لیے خلفائے راشدین کا عمل ہی کافی ہے، اس لیے 3 حصے ہوں گے۔ اور جو ہے انہی خلفائے راشدین جو ذوی القربہ کو دیتے تھے وہ فقراء کو دیتے تھے، اغنیاء کو نہیں دیتے تھے، اس لیے اغنیاء کو نہیں دیا جائے گا۔ وقال علیہ السلام سے دوسری دلیل ہماری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو ہاشم کے گروہ، اللہ نے تمہارے لیے لوگوں کا دھون اور ان کی میل کچیل کو مکروہ قرار دیا ہے، اور اس کے بدلہ میں تمہارے لیے مال غنیمت کا خمس دیا ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کا عوض جو ہے وہ خمس ہے مال غنیمت کا، تو زکوٰۃ کا جو عوض ہوگا وہ انہی کو دیا جائے گا جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کن کو دی جاتی ہے؟ فقراء کو، اغنیاء کو نہیں دی جاتی۔ اس لیے غنی ذوی القربہ کو نہیں دیا جائے گا، صرف فقراء کو دیا جائے گا۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطاہم للنصرہ، یہاں سے ذوی القربہ کیوں ساقط ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو دیتے تھے نا، اس کی وجہ تھی ان کا مدد کرنا، کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے وہ لوگ، اس لیے آپ دیتے تھے۔ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو مدد بھی کیا ہو گئی، ساقط ہو گئی، تو ان کے حصہ میں کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ اس پر دلیل کہ حضور ان کو دیتے تھے مدد کی وجہ سے، حضور نے خود فرمایا کہ بے شک وہ ہمارے ساتھ، میرے ساتھ رہے ہیں زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی، اور آپ نے اس طرح انگلیوں کو آپس میں تشبیک دے کر فرمایا، اور تو یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ حضور ان کو جو دیتے تھے وہ مدد کی وجہ سے تھی، نہ کہ قرابت کی وجہ سے۔ تو مدد آپ کے جانے کے ساتھ کیا ہو گئی، ساقط، اس لیے وہ آٹومیٹکلی رشتہ بھی کیا ہو جائیں گے، ساقط ہو جائے گے۔ البتہ غرباء، فقراء جو ہے وہ یتامہ اور مساکین اور فقراء میں داخل ہو کر لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قال اما ذکر اللہ تعالی، باقی اللہ کا ذکر جو ہوا آیت کے اندر، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ،
اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. تو اللہ کا ذکر بطور تبرک کے ہے، ورنہ اللہ کو حصوں کی ضرورت نہیں ہے. اور فرمایا وصحب النبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے ساتھ ساقط ہو چکا، جیسا کہ آپ کی صفت صفی ساقط ہو چکی ہے. صفت صفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق تھا کہ زندگی میں آپ جو ہے مال غنیمت میں سے جو چاہتے، لونڈیوں میں سے یا اسی طرح ہمارے زرا میں سے یا تلواروں میں سے جو آپ کو پسند آتا آپ اس کو منتخب کر لیتے تھے. یہ آپ کے لیے حق تھا آپ کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے. تو جیسے آپ کی وفات کے ساتھ آپ کی صفت صفی ختم ہو گئی، ایسے ہی آپ کا حصہ بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. وقال شافعی رحمہ اللہ، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ آج کے دن خلیفہ کو دیا جائے گا، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں دیا جائے گا. اس کی دلیل وہی خلفاء راشدین کا عمل ہے کہ وہ 3 حصے کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حصہ نہیں نکالا کرتے تھے. یہ بات ہو چکی کہ ذوی القربہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مستحق تھے، اب نہیں ہے. ٹھیک ہے. وبعدہ بالفقر، البتہ آپ کے بعد فقراء جو ذوی القربہ ہوں گے وہ لے سکیں گے. یہ تو علامہ کرخی قول ہے، لیکن علامہ طحاوی فرماتے ہیں کہ جیسے اغنیاء ساقط ہو گئے ویسے فقراء بھی کیا ہو جائیں گے؟ ساقط ہو جائیں گے، کیونکہ خلفاء راشدین 3 حصے کرتے تھے، ذوی القربہ کا حصہ نہیں نکالتے تھے. وَلِأَنَّ فِيهِ مَعَ الصَّدْقَةِ، اور عقلی دلیل یہ ہے کہ دیکھو اس میں صدقے کا معنی ہے مال غنیمت میں. تو صدقہ لینا جیسے عاملین بنو ہاشم کے لیے جائز نہیں ہے، ویسے ہی ان کے فقراء کے لیے بھی جائز نہیں ہے. لیکن یہ قول راجح نہیں ہے، اس لیے کہ صدقہ تھوڑی ہے، یہ تو ہدیہ ہے، گفٹ ہے، یہ تو مال غنیمت ہے، صدقہ کہاں سے آ گا یہ؟ تو اس لیے بہرحال یہ وجہ اچھی معلوم نہیں ہوتی. پہلا قول راجح ہے کہ فقراء کو بھی دیا جائے گا، اور صحابہ کرام جو ہے ان کو فقراء کی صفت میں داخل کر لیتے تھے. اور ویسے بھی وہ تینوں میں آ سکتے ہیں، یا وہ فقیر ہو گئے یا یتیم ہو گئے یا مسکین ہو گئے یا مسافر ہو گئے، کسی میں بھی آ سکتے ہیں، وہ تینوں میں داخل ہو سکتے ہیں. اس لیے وہ الگ سے نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کی انہی میں صفات، انہی اصناف میں داخل کر کے ان کو دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. وَإِذَا دَخَلَ الْوَاحِدُ أَوِ الْإِثْنَانِ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ 1 یا 2 مسلمان جو ہے وہ دار الحرب میں چلے گئے امام کی اجازت کے بغیر، اور انہوں نے وہاں سے کچھ لے لیا، تو اس لیے ہوئے مال کا خمس سے نہیں نکالا جائے گا. کیونکہ خمس جو ہوتا ہے نا غنیمت، مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو قہر اور غلبے سے لیا جائے، اور یہ قہر اور غلبے سے نہیں لیا گیا بلکہ چوری کر کے یا اچک کر لیا گیا ہے. اس لیے چونکہ مال غنیمت نہیں ہے اور خمس مال غنیمت سے نکلتا ہے، اس لیے اس سے خمس نہیں نکالا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر 1 یا 2 آدمی داخل ہوئے دار الحرم میں امام کی اجازت کے ساتھ، پھر کیا ہوگا؟ تو ایک قول تو یہ ہے کہ پھر بھی خمس نہیں لیا جائے گا، لیکن مشہور قول ہے خمس لیا جائے گا. کیونکہ جب وہ امام کی اجازت سے داخل ہوئے ہیں، اب امام کو ان کی مدد نصرت اب لازم ہو چکی ہے، تو گویا کہ ان کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے اور ان کو طاقت حاصل ہے، اس لیے پھر خمس لیا جائے گا. فَإِن دَخَلَتْ جَمَاعَةٌ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک جماعت داخل ہوئی، پوری جماعت، لیکن امام کی اجازت انہوں نے نہیں لی تھی اور انہوں نے وہاں سے مال حاصل کیا، تو وہ غنیمت ہوگا، اس میں سے خمس نکالا جائے گا. کیونکہ یہاں پر غلبہ اور قہر حاصل ہے. بس اتنی سی بات ہے نا کہ امام سے اجازت نہیں لی گئی، لیکن یہاں اشارتاً کنایتاً حکماً اجازت یہاں موجود ہے. اس لیے کہ ایسے مواقع میں امام چاہتا ہے کہ ہمارے جماعت داخل ہو اور ان پر حملہ کرے، ورنہ پھر اس طرح ہوگا کہ اگر امام ان کو اجازت نہیں دے گا تو پھر پورے ملک کو شکست، پورے علاقے کو شکست ہوگی، اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا. اس لیے ویسے بھی امام پر لازم ہے کہ ان کی اجازت دے، مسلمانوں کے حق کا تقاضا ہے، اس لیے حکماً ضمناً اشارتاً یہاں اجازت موجود ہے. جب اجازت ہے
تو لہذا یہاں مال غنیمت لیا جائے گا، سمجھا جائے گا اس کو، اور اس سے خمس لیا جائے گا۔ ہاں ایک دو اگر داخل ہوئے بغیر اجازت کے تو ان کی فتح یا ان کی شکست ملک یا علاقے کی شکست نہیں ہوتی، وہاں پر اگر کیا کہتے ہیں اجازت نہیں تھی امام کی تو پھر اس سے خمس نہیں لیا جائے گا، اگر اجازت تھی تو خمس لیا جائے گا۔ فصلوں کی تنفیل، اس فصل کے اندر صاحب ہدایہ کچھ نفلی چیزوں کے بارے میں، کچھ زائد غنیمت کسی کو دینے کے بارے میں باتیں کریں گے۔ میں سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برانگیختہ کرنے کے لیے کسی کو کچھ زیادہ دے دینا، یا اس کو کہہ دینا کہ اگر آپ نے اس کو قتل کیا تو اس کا سارا مال غنیمت آپ کا، یا اعلان کر دے کہ جس نے جس کو قتل کیا اس کا سارا مال غنیمت اسی کا، اس کو تنفیل کہتے ہیں۔ تو اس طرح کرنا جائز ہے قتال کی حالت میں، اس سے قتال پر برانگیختہ ہوتا ہے بندہ، اور یہی مقصود ہے۔ یوں کہہ دے من قتل قتیلا فلہ سلبہ، کہ جس نے اس کو قتل کیا اس کا مال سارا اسی کا ہے، تو یہ جائز ہے۔ جیسا کہ امام اگر کسی چھوٹے دستے کے لیے کہہ دے جو ڈرپوک ہو، پیچھے ہٹنے والا ہو، ان سے کہہ دے کہ بھائی دیکھو یہاں سے جو مال غنیمت حاصل ہوگا خمس نکالنے کے بعد تقسیم کرنے سے پہلے ربع آپ کو دیا جائے گا، تو ٹھیک ہے، تاکہ ان کو شوق پیدا ہو لڑنے کا۔ اور یہ جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، تو یہ بھی ایک قتال پر ابھارنے کی ایک صورت ہے، اور یہ صورت بھی ہو سکتی ہے اور صورتیں بھی ہیں جو مناسب سمجھے امام کر لے، لیکن یہ ہے کہ تنفیل کا جو اعلان کرے ان کو زائد مال دینے کا، نفل دینے کا، اس میں یہ ہے کہ سارا مال نہ دے، ان کو تھوڑا بہت کا اعلان کرے تاکہ دوسرے مجاہدین کا حق باطل نہ ہو جائے۔ لیکن کبھی کبھار اگر ایسا کرنا پڑ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہ کرے کہ سارا مال ان کو دیتا رہے، اس سے دوسرے مجاہدین کا حق کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ ولا ينفل بعد احراز الغنیمہ بدار الاسلام، یہ نفل کا اعلان کرے جب تک دار الحرم میں لڑ رہے ہیں، لڑنے کے دوران کرے۔ اگر لڑنے کے بعد دار الاسلام میں مال منتقل کر دیا گیا، مال غنیمت، اب کسی کے لیے نفل کا اعلان جائز نہیں ہے، کیونکہ اب اس سارے مال کے ساتھ تمام مجاہدین کا حق کیا ہو چکا ہے؟ ثابت ہو چکا ہے، پختہ ہو چکا ہے۔ ہاں اگر اب اعلان کرنا بھی ہے، کوئی مسئلہ بن چکا ہے، کرنا چاہتا ہے تو پھر خمس میں سے اعلان کرے، مال غنیمت کا جو خمس نکالا نا اس میں سے اعلان کرے تنفیل کا، یہ باقی جو 4 حصے ہیں اس میں اعلان نہیں کر سکتا۔ فَإِذَا لَمْ يَجْعَلِ السَّلْبَ، اگر تنفیل کا اعلان نہیں کیا تھا، یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ جو جس کو قتل کرے گا اس کا مال اسی کا ہوگا، پھر اس کا مال صرف قاتل کا نہیں ہوگا بلکہ پھر وہ سارے مال غنیمت میں جمع کر دیا جائے گا اور تمام کو تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اب بھی وہ سلب قاتل کے لیے ہوگا۔ 2 شرطیں اس کے لیے، پہلی شرط یہ ہے کہ قاتل جو ہے وہ اہل حصہ میں سے ہو، عورت نہ ہو، غلام نہ ہو، بچہ نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس کو قتل کیا ہے نا سامنے سے حملہ کیا ہو، پیچھے سے حملہ نہ کیا ہو، بھاگتے ہوئے بھی حملہ نہ کیا ہو۔ تو ایسی 2 صورتوں کے بعد، 2 شرطوں کے بعد وہ سلب قاتل کے لیے ہو جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل قتیلا فلہ سلبہ، یہ حکم عام ہے، اس کا بھی تقاضا ہے کہ سلب قاتل کے لیے ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قاتل جو ہے نا جب سامنے سے قتل کرے گا تو یہ بڑی بہادری کی بات ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند چیز ہے، تو اس کے اظہار تفاوت کے لیے، اس کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا سلب اسی قاتل کو دیا جائے، ٹھیک ہے۔ مولانا سے ہم حناف فرماتے ہیں دیکھو تم نے کیسے کہہ دیا کہ اس نے جرت کر کے قتل کیا ہے، یہ تو جرت کا حصول اس کو لشکر سے ہوا ہے کہ لشکر تھا اس کے ساتھ، اس سے جرت حاصل ہوئی، اس نے قتل کیا، اس لیے یہ سارا مال جو ہے اس کو نہیں دیا جائے گا بلکہ غنیمت میں شمار کر کے سب مجاہدین پہ تقسیم کیا جائے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا حبیب بن ابی سلمہ کے لیے کہ جس کو تو قتل کرے نا اس کا مال تیرے لیے نہیں ہے،
ہاں مگر امام جو تیرے لیے مناسب جانے وہ تیرے لیے ہوگا. اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ سلب قاتل کے لیے نہیں ہوتا. وما رواہ، باقی جو امام شافعی نے یہ دلیل پیش کیا من قتل قتیلا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ احتمال رکھتا ہے کہ شریعت نے مقرر کیا ہو، اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ یہ نفل ہو. دونوں احتمال ہے اس حدیث کے اندر کہ یہ نفل بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حکم کلی ہو اور یہ شریعت نے ایسا مقرر کر دیا ہو، تو ہم نے دوسرے معمول کر لیا کہ یہاں پر نفل مراد ہے اور نفل کا اعلان امام کرے گا. وزیادۃ الغنا لا يعتبر فی جنس واحد. جی والسلب علی ما علی المقتول، یہاں سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو سلب ہوگا، یعنی کہ ہم نے کہا نا سلب قاتل کے لیے ہوگا اگر امام اعلان کر دے، تو پھر قاتل کو کیا کیا چیز ملے گی اس میں سے، مقتول میں سے؟ اس کے کپڑے، اس کا اسلحہ، اس کی سواری، سواری کی زید، ایسے ہی سواری کے جو دیگر آلات ہے یعنی کہ رسی وغیرہ یہ وہ، ایسے ہی سواری کے اوپر، گھوڑے کے اوپر ایک وہ تھیلی سی باندھ دیتے بڑی ساری، اس میں قاتل اس میں سوار کا سامان ہوتا ہے، ایسے ہی اس کے جانور کے وسط میں درمیان میں ایک تھیلی ہوتی ہے، اس میں سامان ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں سارے سارے قاتل کو مل جائیں گے، یہ سلب ہوگا. اس کے علاوہ اور چیز سلب نہیں ہوگی. مثال کے طور پر اگر اس شاہ سوار کے ساتھ ایک غلام تھا دوسرے گھوڑے پر، تو چونکہ وہ دوسرا گھوڑا ہے تو وہ سلب میں شمار نہیں ہوگا. پھر جب ترفیل ہو جائے گی تو اس ترفیل کے اندر باقی کا حق نہیں ہوگا. فَأَمَّا الْمِلْكُ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ بَعْدَ الْإِحْرَازِ، یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ جو تنفیل جو سلب ہے اس پر قاتل کا قبضہ کب آئے گا؟ جب دارالاسلام میں آ کر مال محفوظ ہوگا تب آئے گا، دارالحرم میں نہیں آئے گا. یہی تو وجہ ہے کہ اگر ایک امام نے اعلان کر دیا کہ جو اس لونڈی کو قابو میں کر لے گا تو وہ اس کی ہو جائے گی. اب اس کو ایک مسلمان نے قابو کر لیا اور قابو کرنے کے بعد استبراء بھی کر لیا، تو استبراء کرنے کے ساتھ وطی کرنا حلال نہیں ہے کیونکہ دارالحرم ہے ابھی قبضہ نہیں آیا، قبضہ آئے گا دارالاسلام میں آنے کے بعد. ایسے بیچنا چاہے بیچ بھی نہیں سکتا جب تک دارالاسلام میں آ کر قبضہ متحقق نہیں ہو جائے گا. شیخین کا قول ہے، لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس تنفیل اس سلب کے اندر اس کا قبضہ وہیں پر آ چکا ہے، وطی بھی کر سکتا ہے، اس کو بیچ بھی سکتا ہے، کیونکہ تنفیل میں ان کے ہاں قبضہ فوراً ثابت ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی چیز دارالحرم میں تقسیم کر دی جائے تو تقسیم شدہ چیز میں قبضہ آ جاتا ہے، ایسے ہی تنفیل اور سلب میں بھی کیا آ جائے گا؟ قبضہ آ جائے گا. وجوب الزوام اطلاق، ایسے ہی مثال کے طور پر اگر ایک آدمی نے امیر نے اعلان کیا تھا کہ جو اس عورت پہ قبضہ پا لے گا وہ اسی کی لونڈی شمار ہوگی، قبضہ پا لیا گیا، پھر کسی نے اس لونڈی کو قتل کر دیا، اب زمان کو مطالبہ کون کرے گا؟ تو شیخین کے نزدیک زمان کا مطالبہ امیر کرے گا کیونکہ ابھی کسی قبضہ نہیں آیا تھا. لیکن امام محمد کے نزدیک وہی مالک جس نے قبضہ پایا ہے وہی زمان کا جو ہے مطالبہ کرے گا. یہ جو مطلب ہے علی قیل قد قیل علی هذا الاختلاف، کہ زمان کے مطالبے کا حق بھی اس اختلاف پر پایا جاتا ہے. باب استیلاء الکفار سے زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے.